اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ احباب کے سامنے بچے نے اپنا آخری سبق پڑھا ہے، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا یہ ایک اور طالب علم اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ کی پاک کتاب کو مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری بھی دعا ہے، بھائیوں سے بھی التماس ہے کہ ان طلباء کے لیے، ان بچوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کیا کریں کہ جن بچوں نے الحمدللہ اس مسجد میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، اس کے علاوہ دنیا میں جہاں بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان تمام طلباء کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ یقین جانیے یہ وہ عظیم لوگ ہیں، وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان کو قائم رکھا ہے۔ اہل قرآن، حامل القرآن، خادم القرآن، حفاظ القرآن، قاری القرآن، قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے، اس پر عمل کرنے والے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہر انسان ہی بڑا افضل ہے۔ یہ وہ عظیم انسان ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث اس حوالہ سے کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جب تک اس جہاں میں اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں تو یہ دنیا قائم ہے۔ جب اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ مساجد میں آتے ہیں، مساجد میں آ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجود کرتے ہیں، یہ جب مساجد سے باہر نکلتے ہیں اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں۔ جو مساجد میں نماز پڑھ کے نکلتے ہیں نمازی، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ اس دنیا میں کوئی عذاب نہیں بھیجتے۔ اللہ، ان لوگوں کی وجہ سے اللہ دنیا میں کوئی عذاب نہیں بھیجتے، وگرنہ اگر دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اور یہی وہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لمبی حدیث ہے جس کا آخری حصہ ایک چھوٹا سا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ موضوع سے متعلقہ بات ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو کیا ہوگا؟ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، اس ہوا میں ہر وہ شخص جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بندہ فوت ہو جائے گا۔ دنیا میں صرف اور صرف کافر باقی بچے گا، اللہ کا عبادت گزار بندہ دنیا میں نہیں ہوگا۔ جب دنیا سے اللہ کی عبادت کرنے والے بندے ختم ہو جائیں گے پھر قیامت قائم ہو جائے گی، پھر اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، اور یہ فیصلہ اللہ کا اتنا شدت والا ہے، یہ فیصلہ اتنا سخت ہے کہ اللہ اس کی جو اذیت ہے یہ ایمان والے پہ نازل کرنا نہیں چاہتے کہ مومن بندہ، نمازی بندہ، قرآن پڑھنے والا بندہ، اس پر قیامت کی شدت، قیامت کی ہولناکی نازل نہیں ہوگی۔ اس لیے پیارے بھائیوں، قرآن پڑھا کریں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تعلیم کا ایک معمول بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلوایا کریں۔ یہ قرآن کریم اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ کریم اس قرآن کے بارے میں خود قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وضاحتیں خود دیتے ہیں۔ ابھی ایک آیت کریمہ پڑھی، ذالک الکتاب، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کتاب
لا ریب فی، اس کے اندر کوئی شک نہیں. اللہ خود فرما رہا ہے یارو جس کتاب کے بارے میں اللہ کریم فرمائے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر دنیا کا کتنا ہی احمق ہے وہ انسان جو اس کے بعد بھی تلاش کرے کہ قرآن کریم کے اندر معاذ اللہ نقص موجود ہے، جو اس کے بعد بھی قرآن کریم کی خامیاں تلاش کرے، جو اس کے بعد بھی قرآن پڑھنے سے لوگوں کو منع کرے کہ نہیں خود قرآن نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ کیا فرما رہے لا ریب فی، یہ قرآن تو لا ریب ہے، بے عیب ہے. اللہ تو خود فرما رہے ایک ہی صورت میں کئی بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرما رہے کہ ہم نے اس قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تم میں سے کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. اللہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہے ہیں. تو پیارے بھائیوں فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ والے لوگوں کے اندر، اس گروہ کے اندر، اس یعنی کہ لشکر کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے اندر اپنا شمار کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں پھر وہی پہلی آیت لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بے عیب کتاب ہے. آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ھدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے یہ ہدایت والی کتاب ہے. اچھا دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پڑھ تو لیا، قرآن پڑھ تو لیا، کئی ناظرہ قرآن پڑھنے والے، کئی حافظ ہیں، کئی قاری ہیں، کئی علماء ہیں جنہوں نے قرآن پڑھ لیا لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا. قرآن کی تعلیم کا، قرآن کے موضوع کا، قرآن کے حکم کا کوئی اثر ان کے جسم پر نظر نہیں آتا. کتنے ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں. آپ دعوت دیتے ہیں حالانکہ وہ مسلمان ہیں، قرآن پڑھنے والے بھی ہیں، قرآن پڑھانے والے بھی ہیں. کتنے ایسے لوگ جو قرآن کا درس تو دیتے ہیں لوگوں کو لیکن اپنا عمل کوئی نہیں ہے. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن جب اپنی عمل کی باری آتی ہے وہ ہر ڈیری پہ جھک جاتے ہیں، ہر شجر ہر حجر کے آگے جھک جاتے ہیں، ہر پتھر کے سامنے جھک جاتے ہیں، لوگوں کو جھکا دیتے ہیں. وہاں پر دیکھنے کو وہ کون ہوتے ہیں؟ قرآن کے استاد ہوتے ہیں، قرآن کے معلم ہوتے ہیں. یاد رکھیے قرآن کا ایک اصول ہے ھدی للمتقین، یہ صرف تقوی والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. ہر بندہ اس سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا، ہر بندہ اس قرآن سے سبق نہیں حاصل کر سکتا. حضرات ایک ہی موقع ہے، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی لمحہ ہے. پیغمبر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس دین کی عظمت کے لیے یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے. وقت ایک ہی ہے، دعا ایک ہی ہے، دن لمحہ گھڑی ایک ہی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے ہیں اللہ دین کی سر بلندی کے لیے یا ابو جہل دے دے یا خطاب کا بیٹا عمر دے دے. حضرات اللہ کے ہاں دل دے کے جاتے ہیں. ابو جہل جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، یہ جانتا ہے، یہ جاہل ہے، جاہلوں کا باپ ہے، یہ جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں لیکن ضد کی وجہ سے یہ بات نہیں مانتا. عمر بن خطاب رضی اللہ یہ اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں. جس دن پتہ چل گیا نا کہ میں جھوٹا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اسی دن اپنے آپ کو غلام بنا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ اللہ کے حبیب عمر آپ کے بعد آپ کا غلام ہے. ھدی للمتقین، اللہ صرف تقوی والوں کو ہدایت دیتا ہے. جن کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، جن کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، وہ لوگ پھر اس قرآن سے بڑا کچھ حاصل کرتے ہیں. وہ ہدایت حاصل کر کے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی عیش و عشرت حاصل کر لیتے ہیں. وہ دنیا کی بھی حکمرانی ہے، وہ آخرت کے اندر بھی عزت والی جنت اللہ تعالیٰ سے حاصل کر لیتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی لمبی لڑی اسی وجہ سے موجود ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام دیکھیے دنیا کے اندر عزتیں، دنیا کے اندر مقام افائیوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اتنا بڑا مقام کیوں دیا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور انوار کا، منور چہرے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا انہوں نے دیدار کیا.
اس لیے انہیں صحابہ کہا جاتا ہے، بڑی سعادت کی بات۔ دوسری بات کیا ہے بھائیو، اس دور میں جس دور میں قرآن کے مخالفین موجود تھے، جس دور میں قرآن نازل ہوتا اور لوگ آ کر کہتے معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہے ہیں، اس دور میں صحابہ کرام نے اس قرآن کی تصدیق کی کہ یہ کتاب سچی ہے، یہ کتاب پکی ہے، اللہ نازل کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر ایمان رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ فرماتے اللہ ان سے راضی ہو گئی، یہ اللہ سے راضی ہو چکی۔ یہ مقام قرآن کی وجہ سے ملا ہے، قرآن کریم کی عظمت کی وجہ سے، قرآن پاک کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ان کو عطا کیا۔ بھائیو، یہ قرآن ہر دور میں اپنا اثر رکھتا ہے، ہر دور میں اپنا اثر رکھتا ہے۔ کئی باتیں قرآن کے حوالے سے اگر ذکر کریں تو لمبا وقت چاہیے ہمیں، اختصار کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ذکر کی، بنی اسرائیلی روایت ہے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور، اس دور میں ایک قبر کے قریب سے گزر ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا، اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گزر کے وہی بتلایا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی قبروں والوں کے بارے میں خبر دی کہ اس کے اندر عذاب ہے، اس کے اندر عذاب ہے، اس کے اندر عذاب ہے۔ نبی علیہ السلام کو خبر دی اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو کے چلے گئے، کچھ دیر کے بعد پھر اسی جگہ سے گزر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اللہ جی اس قبر والے کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ یہ تو عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کا عذاب ختم ہو چکا ہے، یہ تو پرسکون زندگی کے اندر ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے وجہ پوچھی کہ اللہ جی بتلائیے وجہ کیا ہے، کیسے اس کی یہ عذاب والی کیفیت بدل گئی؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ واقعہ کے ذریعہ وہی بتلایا کہ یہ شخص جب اس کی شادی ہوئی کچھ عرصہ کے بعد اس کی بیوی جو ہے وہ حمل سے ہوئی، یہ بندہ اپنی زوجہ سے بات کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو اس بیٹے کو ہم اللہ کا دین سکھائیں گے، اس دور کے مطابق ہم اس کو اللہ کے دین کا خدمت گزار بنائیں گے، ہم اس کو دین کی تعلیم دلوائیں گے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بندہ بچے کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا، باپ فوت ہو جاتا ہے، زوجہ بھی حمل سے، اللہ کا حکم ہوا بچہ پیدا ہو گیا، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، ماں نے وہ باپ کی بات کو یاد رکھا۔ ماں کی بڑی ایک اہم ذمہ داری ہے اولاد کے حوالے سے، اور بچوں کی تربیت میں بڑا کردار ہوتا ہے ماں کا۔ اگر حقیقت دیکھیں تو اصل کردار ہوتا ہی ماں کا، بچے کی تربیت۔ باپ تو سارا دن باہر کے کام کاج کے اندر مصروف رہتا ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کرے۔ اب اس ماں نے یہ واقعہ یاد رکھا، یہ بات یاد رکھی، بچہ بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اس بچے کو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اللہ کے گھر میں بھیج دیا کہ جاؤ جا کر اللہ کا دین سیکھو۔ اس بچے نے کیا سیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ابھی اس بچے نے پہلا سبق لیا ہے، اللہ کے دین کا پہلا سبق لیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بچے نے ابھی یہ پڑھا ہے، اس کا بسم اللہ پڑھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کی قبر کو ٹھنڈا کر دیا، اللہ نے اس کے باپ کی قبر کو عذاب سے محفوظ کر لیا، قبر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پرسکون ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سارا واقعہ سنایا جاتا ہے کہ اس بندے کی یہ نیت تھی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا سارے کا سارا عذاب ختم کر دیا۔ بھائیو، یہ کس کے لیے؟ جس نے اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں، تعلیم دینے میں، دین سکھانے میں کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس کے عذاب کو بدل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے آئے ہوئے عذاب کو واپس لوٹا دیتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جاتا ہے، اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا
गुजारिश है आप सब भाइयों से कि खुद भी कुरान करीम की तालीम हासिल करें। याद रखें, कुरान सीखने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। कुरान सीखने के लिए आपकी उम्र की कोई कैद नहीं है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने सहाबा कराम बूढ़े हो चुके, सफ़ेद दाढ़ियाँ हैं, कमरें ढल चुकी हैं, उस दौर में उन्होंने कुरान सीखा, लिहाजा कुरान सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप हर दौर में कुरान सीखें, खुद भी कुरान सीखिए, अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दिलवाइए, अपने बच्चों को कुरान करीम बाकायदा तर्जमे के साथ पढ़ाइए ताकि आपको समझ लग सके कि अल्लाह आपको क्या कहना चाहते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको पक्का, सच्चा और खरा मुसलमान बनाए। अल्लाह कुरान करीम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दावाना